حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کیسے فتح ہوا اور یہودیوں کو کس نے وہاں سے نکالا اور وہ کہاں منتشر ہوئے، اور بیت المقدس فتح ہونے کے بعد عیسائیوں کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا معاہدات طے پائے، ان حقائق کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب شام میں جہاد ہو رہا تھا تو مسلمانوں نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا، لیکن شہر فتح نہیں ہو پا رہا تھا۔ شہر کی فصیل بہت اونچی اور بڑی مضبوط تھی اور اندر ہر طرح کی ضروریاتی زندگی موجود تھی۔ اس کا فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا کہ راشن ختم ہو جائے تو لوگ مجبور ہو کر بھوک کے مارے دروازہ کھولے۔ وہاں اس وقت عیسائیوں کی حکومت تھی۔ جب محاصرے نے بہت طول کھینچا تو انہی عیسائیوں کی طرف سے یہ بات آئی کہ مسلمانوں، اگر تم قیامت تک بھی ہمارا محاصرہ کیے رکھو تب بھی یروشلم کو فتح نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض محسوس اوصاف کے حامل ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یروشلم کو فتح ہونا ہے، لیکن ہمیں ان اوصاف کا حامل شخص تم میں سے کوئی نظر نہیں آتا۔ مسلمان چونکہ کافی عرصے سے شام میں رہ رہے تھے اور وہ کہتے ہیں نا، خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، تو چنانچہ مسلمان بھی اس وقت اچھے کپڑے پہننے لگے تھے اور ان کے اندر دور نبی کی درویشی کا رنگ نظر نہیں آ رہا تھا، حالانکہ وہ صحابہ کرام تھے اور ان کے سپہ سالار حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین حاضر الامہ قرار دیا تھا۔ ان کا ذہن منتشر ہوا کہ ہو نہ ہو یہ درویش بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں محاذ جنگ سے درخواست گئی کہ آپ تشریف لائے تو یروشلم بغیر جنگ کے فتح ہو جائے گا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کے ہمراہ بیت المقدس کا وہ تاریخی سفر کیا جو تاریخ انسانی کے عظیم ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو عیسائی راہبوں نے اپنی کتابوں میں سے نشانیاں دے کر کہا کہ ہاں، یہی ہے وہ درویش بادشاہ، اور یروشلم کے دروازے کھول دیے۔ اس طرح بغیر کسی خونریزی کے بیت المقدس فتح ہو گیا۔ اس کے ضمن میں یہ اہم بات نوٹ کر لیجئے کہ سن 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کیا تھا اور ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا تھا، جو کہ آج تک مسمار پڑا ہوا ہے۔ ہیکل سلیمانی کی حیثیت یہودیوں کے لیے کعبہ کی ہے، جنہیں منہدم ہوئے صدیاں گزر گئے ہیں۔ ٹائٹس نے نہ صرف ہیکل سلیمانی مسمار کیا بلکہ یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا، چنانچہ اس وقت سے وہاں یہودیوں کا داخلہ ممنوع رہا، یہاں تک کہ 650 عیسوی کے قریب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر یہ کرم فرمایا کہ انہیں وہاں آنے کی اجازت دی۔ تاہم چونکہ عیسائیوں نے جنگ کیے بغیر پرامن طور پر ہتھیار ڈال دیے تھے، لہٰذا انہوں نے مصالحت کی شرائط میں یہ شرط رکھوائی کہ یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کا حق حاصل نہیں ہوگا، وہ یہاں کوئی پراپرٹی نہیں خرید سکیں گے، کوئی مکان نہیں بنا سکیں گے، بس زیارت کرے واپس چلے جائیں، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ یہود کی تاریخ میں یہ ان کا دور انتشار کہلاتا ہے، اس لیے کہ جب انہیں فلسطین سے نکال دیا گیا تو یہ دنیا بھر میں منتشر ہو گئے، جس کے جہاں سینگ سمائے چلا گیا۔ چنانچہ کوئی روس کو چلے گئے، کوئی یورپ کو چلے گئے، کوئی افریقہ چلے گئے، کوئی ہندوستان چلے گئے، کوئی ایران اور ترکی میں آ کر آباد ہو گئے۔ اس طرح یہ منتشر طور پر پوری دنیا میں بس گئے، لیکن اپنی ارض مقدس کی یاد انہوں نے اپنی سینوں میں رکھی۔ ان کا یہ دور انتشار 1917 میں بائمانی ختم ہوا کہ اعلان بلفور کے نتیجے میں انہیں وہاں آباد ہونے کا حق دیا گیا، ورنہ سلطنت عثمانیہ نے اپنے تمام تر زوال کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہونے والے عیسائیوں کے معاہدے کا پوری طرح احترام کیا۔ یہودیوں نے سلطان عبدالحمید ثانی کو بڑی سے بڑی رشوت پیش کر کے اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ انہیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دی جائے، مگر انہیں اس کی اجازت نہیں مل سکی۔ لیکن پھر واسب نے 1917 میں اعلان بلفور کے ذریعے ان پر عائد پابندی کو ختم کروایا۔ اس وقت برطانیہ سپریم پاور تھی اور اس کی سلطنت پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، لہٰذا کون تھا جو اعلان بلفور کے آگے رکاوٹ بن سکتا؟ چنانچہ اس وقت سے انہیں یہاں آباد ہونے کی اجازت حاصل ہو گئی۔ بہرحال میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو اس حوالے سے سنایا ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کرتے وقت یہ شرط عیسائیوں کی طرف سے رکھوائی گئی تھی کہ یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ ان کے آپس کے بیر کا معاملہ تھا۔ قرآن کریم میں بھی ان کے آپس کے بیر کا ذکر آیا ہے، چنانچہ سورہ البقرہ کی آیات 113 کے الفاظ ہے جس کے معنی ہے، یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں ہے اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں ہے، حالانکہ وہ سب ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ یہود و نصارہ ایک ہی کتاب کے پڑھنے والے ہیں، تورات کو وہ بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں۔ اس کے باوجود یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی حقیقت نہیں، یہ بھی بنیاد ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی حقیقت نہیں، ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں۔
تو ان کے درمیان جو دشمنی اور بیر چلا آ رہا تھا یہ اسی کا ایک مظہر ہے کہ عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ مصالحت کے وقت یہ شرط رکھوائی کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن پھر کیوں خود عیسائیوں نے وہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دی؟ کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔